النبیین اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے احسانات پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھے۔ اللہ نے جسمانی زندگی کی بقا کے لیے جو ہے وہ انسان کی ہر ضرورت کو، جس کا اس کو پتہ ہے انسان کو اور جس کا نہیں بھی پتہ، اس ضرورت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کیا۔ اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کچھ چیزیں جو ہیں وہ چھپاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نہیں جانتے۔ جب ہم نیکی کرتے ہیں تو پھر نیکی کرتے ہوئے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ 10 روپے دے کے اعلان کروا دیا جائے اور فوراً سے پہلے قبول ہو جائے، اور جس وقت ہم برائی کرتے ہیں اس وقت ہم کہتے ہیں کاش کوئی دیکھ ہی نہ رہا ہو۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے جو تمہارے چھپے ہوئوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے اعلانیہ کو بھی جانتا ہے۔ انہی باتوں کا تذکرہ جو ہے وہ آج کی آیت کریمہ میں، اور پھر اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے اس میں۔ واللہ، اور اللہ، یعلم، یعلم لفظ کس سے ہے؟ علم، وہ جانتا ہے، ما تسرون، تسرون لفظ کس سے ہے؟ اسرارن سے۔ اسرارن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپانا کسی چیز کا۔ تا جو ہے وہ علامات مضارع لگا ہوا اس میں، وانون جمع کے لیے لگی ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ وما تعلنون، تعلنون لفظ کس سے ہے؟ اعلان سے۔ اعلان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اعلان کرنا، کھول کے بتا دینا، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ تا اس میں بھی علامات مضارع لگا ہوا ہے، وانون جمع کے لیے استعمال ہوا، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین، اور وہ لوگ، یدعون، اور وہ لوگ جو، یدعون لفظ کس سے ہے؟ دعا۔ دعا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکارنا کسی چیز کا۔ یا تا الف نون علامات مضارع لگا دیجئے، واو نون جمع کے لیے۔ یدعون، وہ پکارتے ہیں، من دون اللہ، سوائے اللہ کے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا لوگوں کو، ان لوگوں کو پکارتے ہیں، اوروں کو پکارتے ہیں، لا یخلقون، نہیں وہ پیدا کر سکتے، شیئن کچھ بھی، جن کو اللہ نے اتنی ساری چیزیں جو ہیں وہ گنوائیں جو تمہارے لیے اس نے پیدا کی، اور جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہم، اور وہ، یخلقون، وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کیا پیدا کرنا؟ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ تو کبھی خلق بھی جو ہے وہ اللہ کے برابر جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے۔ امواتن، غور کیجیے گا، قرآن پاک نے بڑی کھول کے بات بتائی ہے۔ امواتن، مردہ ہیں، غیر احیاء، نہیں ہیں وہ زندہ۔ جن کو تم پکارتے ہو وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں۔ یہ کلیئر کٹ اشارہ ہے قبر پرستی کی طرف۔ امواتن، مردہ ہیں، غیر احیاء، نہیں ہیں زندہ۔ وما یشعرون، اور ان کو تو اس بات کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ شعور نہیں رکھتے۔ ایانا، ایانا حرف ضمع ہے، کس وقت، کب، یبعثون، یبعثون لفظ کس سے ہے؟ بعثا۔ بعثا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اٹھانا۔ یاتا الف نون علامات مضارع، واو نون، واو الف یا نون جمع کے لیے۔ ایانا یبعثون، وہ کب اٹھائے جائیں گے؟ حرف استفہام ہے یہ، ایانا حرف، اس میں حرف ضمہ، استفہام کب۔ ما یشعرون، اور ان کو نہیں پتا، ایانا یبعثون، وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ وہ تو خوب مردہ ہیں، ان کو نہ آنے کا پتہ، نہ جانے کا پتہ، نہ اٹھنے کا پتہ، اور تم نے ان کو رب بنا لیا ہوا ہے۔ الہکم الہ واحد، ایک ہی بات، الہ معبود تمہارا، الہ واحد، یہ الہن ہے میرے خیال میں، الہ واحد، کیونکہ ہے کہ اگر پیش آ جائے گی تو معنی اور ہو جائے گا۔ الہ واحد، وہ ایک الہ ہے، ایک معبود ہے، جو تمہارا معبود ہے وہ صرف ایک معبود ہے۔ فالذین، پس وہ لوگ، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان رکھتے، بالآخرات، آخرت پر، قلوبہم، قلوب لفظ قلب سے، جمع اس کی قلوب، اور ہم ضمیر، دل ان کے، منکراتن، منکراتن کس سے ہے؟ انکار ان سے، انکاری ہیں، دل ان کے انکاری ہیں، وہ نہیں ماننے والے، مانتے۔ وہم،
اور وہ ہیں مستکبرون۔ مستکبرون کس سے لفظ ہے؟ استکبارن سے، تکبر سے۔ تکبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غرور کرنا، گمنڈ کرنا۔ لفظ تو وہی تکبر ہی ہے، باب استفعال نے اس کو جو ہے وہ سینتے لگا دیا، اس کے ساتھ لگا دیا، واو نون جمع کے لیے لگ گیا، میم مفعول کے لیے آ گیا، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ دوبارہ ترجمہ دیکھیے، واللہ یعلم، اور وہ اللہ جانتا ہے، ما تسرون جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو، والذین یدعون من دون اللہ اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں اوروں کو، لا یخلقون شیئا نہیں وہ کچھ بھی پیدا کر سکتے، وہم یخلقون اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اموات مردہ ہیں، غیر احیاء نہیں ہیں وہ زندہ، وما یشعرون اور انہیں شعور نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، ایان یبعثون کب وہ اٹھائے جائیں گے، الہکم الہ واحد الہ تمہارا، معبود تمہارا صرف ایک خدا ہے، ایک الہ ہے، فالذین لا یؤمنون پس وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے، بالآخرت آخرت کے اوپر، قلوبہم منکراتن ان کے دل انکاری ہیں، انکار کرتے ہیں، وہم مستکبرون اور وہ تکبر کرتے ہیں، استکبار کرتے ہیں، گمنڈ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو کلیئرٹی کے ساتھ دے دی گی، واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ ہم کچھ بھی کر لیں، اللہ دل میں اٹھنے والے خیالات تک سے واقف ہے، اور اللہ سمندروں کی تہوں میں مچھلیوں کی لرزش سے واقف ہے، اس ہر پتی پتی سے، ذرے سے، ہر چیز سے جو ہے وہ واقف ہے۔ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو پھر اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، حالانکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اس وقت بھی ہمارے کندھوں کے اوپر جو ہے وہ دو تو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کرامن کاتبین تو اس وقت بھی لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اور جب ہم نیکی کرتے ہیں تو اس وقت ہمارا خیال ہوتا ہے اس سے پہلے کہ یہ نیکی دی جائے، اس سے پہلے اس کا اعلان ضرور کروا دیں ہم، اس سے پہلے اس کے جو ہے وہ اشتہار ضرور چھپوا دیں ہم۔ دیکھیے ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے، ہمیشہ فرضی عبادات چاہے وہ جسمانی ہو چاہے مالی ہو، وہ ہمیشہ اعلان کی جاتی ہے، اور نفلی عبادات جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ خفیہ کی جاتی ہیں، چھپ کے کی جاتی ہیں۔ آپ کے فرائض کیا ہیں؟ آپ کے فرائض ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، ہر چیز جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ اعلانیہ آپ دوسروں کے سامنے کرتے ہیں۔ نفلی عبادات میں تہجد چھپ کے لوگوں کے سامنے سے، اور اللہ کو پسند ہی وہی چیز ہے، جتنی بھی نفلی عبادات ہیں وہ چھپ کے، اگر ہم اس میں سے ریاکاری کریں گے، دکھاوا کریں گے تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ پھر ہم اللہ کو جو ہے وہ نہیں، اللہ کے لیے نہیں کر رہے، ہم لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ بتا کے دینی چاہیے، علانیہ دینی چاہیے، اور جو صدقات ہیں وہ چھپا کے دینے چاہیے، اس طرح چھپا کے اس حد تک دو کہ جب دو تو لینے والے کی آنکھوں میں بھی مت دیکھو، کہیں اس کا تشکر جو ہے وہ تمہیں غرور میں مبتلا نہ کر دے۔ تو جو کچھ تم کرتے ہو، اعلانیہ کرتے ہو یا تم چھپے ہوا کرتے ہو، ہر چیز کو جو ہے وہ پتہ ہے۔ اور پھر اللہ کے علاوہ جو تم لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں، جن کو گڑھ رکھا ہے تو نے، اللہ نے تو اتنی چیزیں پیدا کی ہیں، کیا ان لوگوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے؟ والذین یدعون من دون اللہ اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا اوروں کو، لا یخلقون شیئا نہیں کچھ بھی پیدا کیا انہوں نے تو کچھ بھی، کوئی ایک مثال دے دیں۔ اللہ نے تو اس سے پہلے کتنی پچھلی آیت کریمہ میں کتنی مثالیں بتائیں تمہارے لیے، آسمان بنایا، زمین بنایا، جانور بنائے، پھل نباتات، ہر چیز تمہارے لیے، پہاڑوں میں راستے نکالے، ندی نالے نکالے، سمندروں دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اس میں سے گوشت لو، اس کے اوپر سفر کرو، چھوٹی کشتی کو اس قابل کر دیا کہ وہ سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلی جائے۔ کتنی مثالیں دے دیں، ستاروں کی مثال دی، چاند کی، سورج کی، رات کی، دن کی، تمہاری ہر ضرورت کے بارے میں اللہ نے ہر چیز پیدا کر دی۔ اللہ نے تو اتنا کچھ پیدا کر دیا، جو اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے کیا کیا ہے؟ کیا انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے؟ پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ کیا جس نے پیدا کیا اور جس نے نہیں پیدا کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پہ بھی یہی کہا گیا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، انہوں نے تو کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ اور تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔
اب جو خود پیدا ہوا ہو، جو خود خلق ہو، الٹیمیٹلی وہ محتاج ہوگا کسی کا۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کسی سے نہ پیدا ہوا ہے، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے۔ باقی جتنی بھی یہ مخلوقات ہیں جن کو ہم مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، جب وہ پیدا ہوئی تھی اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی نہ کسی کی محتاج ہو گئی۔ تو جو محتاج ہو وہ بھی کبھی الہ ہو سکتا ہے، وہ بھی کبھی اللہ کی صفات کا جو ہے وہ اس میں شریک ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ اس کے علاوہ ہم کیوں جو ہے وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اور پھر ہمیں بتایا گیا امواتن، دیکھیے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ، غیر احیاء، اب مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں وہ۔ اب کس کی طرف اشارہ ہے؟ جس کو جو ہے وہ ہم فلاں 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 کہتے ہیں، بتا دیا گیا وہ قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، وہ مردے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس کے اوپر ایک اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ جی اس وقت تو عرب کے دور میں تو قبر پرستی کا رواج نہیں تھا۔ اس وقت یہ دیکھیے کہ اس وقت بھی قبر پرست، اس وقت بھی بہت سارے عیسائی تھے، بہت سارے جو ہے وہ یہودی تھے۔ اللہ کا بیٹا جو ہے وہ یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام کو، مسیح علیہ السلام کو وہ کہتے تھے۔ اور پھر اس سے پہلے ود، سوا، یغوث، یعوث، نصر، یہ کہاں سے بت پرستی شروع ہوئی تھی؟ یہ اللہ کے 5 پیارے لوگ تھے۔ آج بھی جن لوگوں، اللہ کے پیارے، جن کی قبروں کو جو ہے وہ پوجا جاتا ہے، قبر پرستی کی جاتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ڈر نہ ہوتا کہ لوگ قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مرجع خاص و عام بنا دیا جاتا، کہ ہر کسی کے لیے جو ہے وہ کھول دی جاتی، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ اس کو سجدہ گاہ نہ بنا لیں گے۔ کتنی اور روایت ہیں، ایتھنٹک احادیث ہیں ہمارے پاس جس میں منع فرمایا گیا، لیکن اس کے باوجود ہمارا سر جو ہے وہ جا کے ٹکتا ہے تو اسی سے ہی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک تازہ مثال ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے، کرونا آیا تو کیا کسی نے مدد کی اس کی؟ کراچی والے کہتے ہیں کہ سمندر اس لیے نہیں آتا کہ فلاں مزار ہے وہاں پہ، تو جب مزار ہے تو پھر کیا اس بارشوں میں بچا لیا اس نے؟ ہم کس طرف، وہ اللہ کے نیک بندے تھے، چلے گئے ہیں، بس اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، لیکن ہم ان سے کیوں مانگتے ہیں؟ ان کے در پہ سر کیوں شوق، جب خود سیدھا کہہ دیا گیا اموات غیر احیاء، مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں وہ، وما یشعرون، ان کو تو خود نہیں پتا ایان یبعثون، کب اٹھائے جائیں گے۔ پھر وہ خالق کس بات کی ہو گئے؟ وہ تمہاری بیماری کی دوا کیسے ہو گئے؟ وہ تمہارے رزق کا جو ہے وہ ساتھ سہارا کیسے ہو گئے؟ ان سے کیوں مانگنے جاتے ہو؟ کیا اللہ کا ایک الہکم الہ واحد، کیا ایک اللہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ ایک الہکم الہ واحد، جن کو خود نہیں پتا کہ ہم نے اٹھایا کب جانا ہے، ہم مرے کس وجہ سے ہیں، ہم پیدا کب ہوئے تھے، ان کو پوچھتے ہو۔ دیکھیے جب یہ عرب لوگ بات کرتے ہیں تو اصاف اور نائلہ بھی انہوں نے تو اس حد تک گھڑ رکھا تھا کہ جھاڑا جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ اصاف کے گھر گزارتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ گرمیاں جو ہے وہ نائلہ کے گھر گزارتا ہے، معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ لعنت فرمائے۔ اصاف اور نائلہ کیا تھے؟ یہ 2 بتی تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے، گھڑ کے رکھے ہوئے تھے۔ بت پرستی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ آغاز وہی ود، سوا، یغوث، یعوث، نصر سے ہی ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ جب اس دنیا سے چلے گئے تو لوگوں نے ان کی یاد کے لیے تصاویر بنا لی کہ ان کو یاد کریں گے تو ہم ان کا راستہ جو ہے وہ ناپیں گے، ان کے راستے پہ چلیں گے کہ یہ اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا کرتے تھے۔ 1-2 نسلیں اور گزری، انہی تصویروں نے جو ہے وہ مجسموں کی شکل لے لی، بتوں کی شکل لے لی، اور پھر اگلی نسل آئی، انہوں نے جو ہے وہ ان سے مانگنا شروع کر دیا کہ یہ ہمارا وسیلہ بن گئے ہیں۔ دیکھیے، اور پھر اس کے لیے کتنی گھٹیا سی مثال دی جاتی ہے کہ ڈی ایس سی سے ملنا ہو تو محرر سے یا ایس ایچ او سے پہلے ملنا پڑتا ہے۔ اللہ کو معاذ اللہ ہم کہاں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں؟ کس طرح کی مثالیں جو ہے وہ ہم گھڑ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ تو کہہ دیا گیا کہ ان کو تو خود بھی نہیں پتا، مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، ان کو خود نہیں پتا کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا ایک الہ ہے، بس الہ تمہارا صرف ایک الہ ہے، وحدہ لا شریک لہ، نہ کسی نے جنا نہ اس سے جنا گیا، اس کی صفات کا حامل اور کوئی نہیں۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور وہ لوگ جو انکاری ہیں، جو نہیں ایمان رکھتے بالآخرۃ، آخرت پہ انکار نہیں رکھتے، قلوبہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی عدل کی صفات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی قادر کی صفات کا انکار کرتے ہیں۔ کیا وہ قادر نہیں ہے ان سب کو اٹھا کے کھڑا کرنے کے؟ جب وہ قادر ہے اور اگر آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی اس صفت کے انکاری ہیں، اللہ کی اس صفت عدل کے ہم انکاری ہیں کہ اللہ اس دن فیصلے کرے گا اور انصاف کرے گا۔ یہی یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ اور وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھے آخرت پر، قلوبہم منکرات،
ان کے دل انکاری ہیں، وہ نہیں مانتے۔ وجہ کیا ہے؟ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، وہ غرور میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو آج ہڈیاں جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، ان ہڈیوں کو کون جوڑے گا؟ وہ انکاری ہیں اس بات سے، ان کے دل اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ تکبر میں ہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ روز محشر اٹھائے جائیں گے، ساری ہڈیاں جڑیں گی اور سب کو جو ہے وہ کھڑا کیا جائے گا، اس کا مطلب ہم اللہ کی اس صفت کے انکاری ہیں، اللہ کے اس کلمے کے جو ہے وہ اللہ کی اس صفت قادر کے انکاری ہیں کہ اللہ قادر ہی نہیں ہے۔ اور پھر کیا اللہ اس بات پہ جو ہے قادر نہیں ہے کہ وہ عدل کر سکے؟ تو ہم ان اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں۔ ہم میں تکبر ہے کہ ہمارا علم اللہ سے زیادہ ہے۔ یہ وہ تکبر ہے جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو آخرت روز آخرت سے، ہماری دنیاوی خرابیوں کی سب سے بڑی جڑ آخرت پہ ایمان نہ ہونا ہے۔ اگر ہمیں ایمان ہو کہ ہاں کل کو میں نے اٹھایا جانا ہے اور مجھ سے میرے ہر فعل کا جواب مانگا جائے گا، تو پھر میں وہ فعل کروں ہی نہ، میں ڈر جاؤں اس راستے پہ چلنے سے پہلے کہ مجھے کل کو جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا جواب دینا پڑے گا۔ جس طرح ایک بچہ جو ہے وہ کچھ بھی کرنے سے پہلے ڈرتا ہے، جس طرح جو ہے وہ ایک امپلائی جو ہے وہ اپنے باس کے سامنے کچھ کرنے سے ڈرتا ہے، تو اللہ کے لیے جو ہے وہ جب ڈرتے ہیں ڈر جائیں۔ اگر ہم آخرت پہ ایمان ہمارا پختہ ہو جائے، اور آخرت پہ ایمان کس حد تک پختہ ہونے کی بات کی گئی ہے، اس حد تک پختہ اتنا یقین ہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اس بات کا یقین اتنا ہے، تو اتنا ہی یہ یقین ہوگا تو ہماری منزلیں آسان ہوں گی، یہ یقین ہوگا تو ہمارے راستے سیدھے ہوں گے۔ اگر یہ یقین نہیں ہوگا تو پھر ہم اللہ کے بھی انکاری ہیں، اللہ کی ان صفات کے بھی انکاری ہیں۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی اسی سے متصلہ آیت کریمہ ہیں، ہم کل بھی پڑھیں گے۔ اب بات یہاں پہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ دے دی گئی ہے۔ ایک، جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ دوسری بات، جس کو تم پکارتے ہو وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، جو خود پیدا کیا ہوا ہو اور وہ خود وہ الٹیمیٹلی وہ محتاج ہوتا ہے۔ جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا تو وہ محتاج تھا، جب پیٹ سے باہر آیا تو پھر اس وقت ماں باپ کا محتاج تھا، اور پھر ساری عمر اس کی محتاجی میں ہی گزری۔ اللہ نے یہ سسٹم ایسا بنا دیا ہے کہ چاہے ایک بلینئر ہو، چاہے ایک کلاش ہو، ہر دوسرا جو کسی کا کوئی نہ کسی جگہ پہ محتاج ضرور ہوتا ہے۔ اگر بلینئر جو ہیں اپنے پیسے کے بل پہ رہتے ہوں تو پھر ان کے پاس ملازم کہاں سے آئے، ان کے ریسورسز کہاں سے جو ہے وہ پورے کریں۔ جو غریب آدمی ہیں وہ بھی تو ہر چیز دوسرے کا محتاج ہے، نہ وہ کچھ بھی، جن کو پکارتے ہو نہ تو وہ کچھ پیدا کر سکتے ہیں بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اور پھر ایک بات، تیسری بات جو کہے گی، جن کو تم پکارتے ہو وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں۔ جتنے یہ تم نے بنا رکھے ہیں نا، فلاں 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 فلاں، یہ سارے مردہ ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں۔ ان کو تو اتنا بھی نہیں پتا کہ انہوں نے اٹھایا کب جانا ہے۔ تیسری بات یہ کہہ دی گئی، اور چوتھی بات ایک بتا دی گئی، الہکم الہ واحد، تمہارا خدا، تمہارا الہ ایک الہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ بس جو لوگ نہیں ایمان رکھتے آخرت کے اوپر، قلوبہم منکراتن، ان کے دل جو ہیں وہ انکاری ہیں، نہیں ماننے والے۔ کس بات پہ؟ کہ آخرت کو وہ نہیں مانتے، وہ اللہ کی صفات سے انکار کرتے ہیں کہ ان ہڈیوں کو جوڑ کے پھر اکٹھا کیا جائے گا اور پھر ان کو کھڑا کیا جائے گا اور ان سے حساب لیا جائے گا۔ وہم مستکبرون، اور وہ تکبر میں ہیں، وہ استکبار کرنے والے ہیں، استکبار کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں جو ہے وہ ان کا علم اللہ سے زیادہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہمت اور توفیق دے، قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ہمارے ساتھی جمیل صاحب کی مدر کا انتقال ہو گیا کل، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لیے منزلیں آسان فرما دے، ان کے راستے سہل کر دے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ الی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ الی الایمان۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم والحمد للہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔